السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اب تک جو ہمارا سبق چل رہا تھا وہ سورہ بقرہ ہم پڑھنا سیکھ رہے تھے تجوید کے ساتھ میں، لیکن کچھ لوگوں کی ریکویسٹ پر اور پھر میں نے بھی خود یہ سوچا کہ ہم پہلے ان صورتوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں جو عام طور پر نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اور وہ صورتیں عامہ پارہ کی آخر کی چند صورتیں ہیں جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے مناسب بھی یہی سمجھا کہ پہلے ہم ان صورتوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں، کیونکہ عام طور پر ہم نماز میں وہی صورتیں پڑھتے ہیں، اور اگر وہ صورتیں ٹھیک نہیں ہیں تو چونکہ نماز کے اندر قرات کرنا فرض ہے، اور اگر ہماری یہ صورتیں ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارا ایک فرض چھوٹ رہا ہے اور اس کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، تو نماز کے اندر خطرہ ہے کہ اس میں ہو یا نہ ہو۔ بہرحال اللہ اپنے فضل سے ہماری نمازوں کو قبول کر لے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صورتیں ہم ٹھیک کر لیں جو عام طور پر نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے۔ آج کے سبق سے انشاءاللہ سورہ ناس سے لے کر کے کچھ صورتیں جو ہماری جو نماز میں پڑھی جاتی ہے وہاں تک انشاءاللہ روزانہ ایک ایک صورت کر کے سیکھیں گے، تاکہ ہم نماز کی صورتوں کو درست کر لیں اور نماز ہماری بہتر ہو جائے۔ تو آج کے سبق میں ہم سورہ ناس پڑھیں گے۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک اسی طریقے سے پہنچتی رہے اور ہم قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو چلیے کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ یہاں پر دیکھیے قل قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ اعوذ ایک حمزہ ہے، دوسرا عین ہے۔ حمزہ کا اور عین کا دونوں کا پروننسیشن الگ الگ ہے۔ حمزہ منہ سے نکلتا ہے اور عین حلق سے نکلتا ہے، تو دونوں کو اپنے اپنے مخرج سے نکال کر کے پڑھنا ہے۔ اعوذ اس طریقے سے۔ برب، یہاں پر را کو پر کر کے پڑھیں گے اور با کو ڈبل کر کے پڑھیں گے۔ برب، اور نون کے اوپر تشدید ہے، نون میں غنہ بھی کریں گے۔ برب الناس، ملک الناس، ملکی، میم پہ زبر ہے، لام پہ زیر ہے اور کاف پہ بھی زیر ہے، اور زبر زیر کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو کھینچ کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے، جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو ملکی پڑھنا ہے، مالکی نہیں پڑھنا ہے۔ دھیان سے سنیے گا ان حرفوں کو۔ ملک الناس، اور نون کے اندر غنہ کریں گے۔ الہ الناس، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ الہ الناس نہیں پڑھنا ہے، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ من، یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں شین ہے، اور شین اخفا کے حرفوں میں سے ہے، تو نون ساکن کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف اگر آ جاتا ہے تو نون میں تھوڑا سا اخفا کر کے پڑھتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ من، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ شرل، شرل، را لام زیر رل ہے، اس کو اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ شرن پڑھتے ہیں، شرن، نون کی آواز نکلتی ہے، تو نون کی آواز نہیں نکلنی ہے بلکہ لام کی آواز نکلنی ہے۔ من شر الوسواس، دوسرے والے واو کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، واو الف زبر وا، وسوا، اس طریقے سے۔ وسوسل نہیں پڑھنا ہے بلکہ وسواسل پڑھنا ہے۔ خناس، خا کو بھی حلق سے نکالنا ہے، کھناس نہیں پڑھنا ہے، اکثر لوگ اس کو کھناس پڑھتے ہیں، تو کھا عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ اردو کا لفظ ہے، عربی میں خا آتا ہے تو آپ خا نکال کر کے پڑھیے گا۔ خناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی، دال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فی صدور الناس، فی کو کھینچنا ہے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے اور یا مدہ کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ فی صدور، صدور الناس نہیں پڑھنا ہے، دال کو بھی کھینچنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ ہے۔
صدور الناس اور نون کے اندر غنہ کریں گے. من الجنۃ والناس. دیکھیے یہاں پر دھیان سے سنیے گا, من الجنتی ہے, جیم کے نیچے زیر ہے, جنتی نہیں پڑھنا ہے اس کو. اکثر لوگ جنتی پڑھتے ہیں اس کو, تو یہ نماز کے اندر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, جن کی وجہ سے ہماری نمازوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ اپنے فضل سے ہماری نمازوں کو قبول کر لے, لیکن حالات کے اعتبار سے نماز نہیں ہوتی ہے. تو یہ چند پوائنٹ تجوید کے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائے ہیں, آپ ان پوائنٹ کو دھیان سے سنیے گا اور یاد کیجئے گا, اور اس صورت کو ٹھیک سے یاد کرنے کی کوشش کیجئے, اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے, تاکہ نماز کے اندر غلطی نہ ہو. اب پڑھنا کیسے ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.